بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اور وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے استغفار کثرت سے کیا کرے اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کرے۔ حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کھوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ اپنے سوار کو ذلیل اور ظلم کو ہلاک کرتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی شیر خدا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہیں اپنے لفظوں میں اتنی گہرائی سے لکھوں گا کہ پڑھنے والے کو تجھے دیکھنے کی طلب ہوگی۔ اندرونی کشمکش تباہ کن ہے اور گفتگو جو ہماری روحوں کے اندر بغیر کسی جواب کے ہوتی ہے تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ پسندیدہ شخص بھی جادوگر ہوتا ہے۔ بے چین دل میں سکون، بے خوابی میں بوجھل آنکھوں میں خواب بھرنے کی قابلیت بس اسی کے پاس ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ تمہاری نمازیں، عبادتیں اپنی جگہ ہیں، مگر کسی کا دل دکھا کے سکون چھین کر یوں جنتیں نہیں مل جایا کرتی۔ جوانی میں اکثر لڑکے اداس رہتے ہیں، مسئلہ عشق کا نہیں
گھر کی ذمہ داریوں کا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں، کیونکہ ایسی لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود مر جاتی ہے۔ سب سے بڑی بھیک محبت کی ہوتی ہے، مانگنے پر بھی نہ ملنے کا دکھ سمجھتے ہو۔ سلجھ بھی سکتا ہے جھگڑا، اسے کہو کہ ابھی جدائی کے کسی کاغذ پہ دستخط نہ کرے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ دکھ سہتے رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ تم مسلسل دکھ سہتے رہنے کی وجہ سے ایک دن مر کر ختم ہو سکتے ہو۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے، اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ عجیب وقت ہے، ہر چیز چھین گئی مجھ سے، مجھے تمہاری بھی یادوں پہ اختیار نہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ منزل ہے کون سی کہ مجھے تمہارے لوٹ کے آنے کا انتظار نہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ یہ صبر میری طبیعت میں ایسے آیا ہے، ہر ایک بات پہ ٹالا گیا تھا بچپن میں۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ بس کھلتے ہیں۔ کبھی انسان کی شادی انسان سے ہوتی تھی، اب مکان کی مکان سے، مال کی مال سے اور سٹیٹس کی سٹیٹس سے شادی ہو رہی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو قریب پایا۔ آدھی رات کو اچھے دوست کے ساتھ لمبی گفتگو سارے دن کی پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے۔ خزاں کے ماتھے پر داستان گلاب لکھنا۔ میں شخص ایک عام سا، ایک قصہ نہ تمام سا، نہ لہجہ بے مثال ہے، نہ بات میں کوئی کمال ہے۔ والدین کی اولاد سے محبت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہماری ذات، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے اس کے لیے، پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔